عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہمارے سبق کا جو عنوان ہے سبق نمبر 7 مائی خیری۔ اس سے پہلے ہم نے سبق نمبر 6 میں مولانا دین محمد وفائی کی شخصیت کا تذکرہ کیا۔ اب جو ہے یہ بھی شخصیت میں ہے، لیکن اس کا تعلق خاتون یعنی خواتین سے ہے۔ تو مائی خیری کا مطلب یہ ہے، مائی سندھی میں کہتے ہیں عورت کو، اور خیری کہتے ہیں خیر کے کام کرنے والی۔ تو اب اس سبق کا جو ٹائٹل عنوان بنتا ہے مائی خیری، یعنی نیک خاتون یا نیکی کے کام کرنے والی خاتون۔ تو آئیے سبق کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سندھ جے مسلمانن میں کہ عورتوں ایڑیوں بات ہی گزریوں آہن۔ سندھ کے مسلمانوں میں کچھ عورتیں ایسی بھی گزری ہیں جے خیر جے کمن میں مردن کھاں باگوئے کھڑی ویوں آہن، جو نیکی کے کاموں میں مردوں سے بھی بازی یا سبقت لے گئی ہیں۔ مائی خیری با انن سخی ऐं دریا دل عورتن ماں ہک ہوئی۔ مائی خیری بھی انہی سخی اور دریا دل عورتوں میں سے ایک تھی، جن جو نالو اج سودو پیو گائیجے، جن کا نام آج تک یاد رکھا جاتا ہے۔ ہیا بی بی صاحبہ مرحوم میر صوبیدار خان شہید جی رانی ہوئی۔ یہ بی بی صاحبہ مرحوم میر صوبیدار خان شہید کی رانی تھی۔ عزیز طلباء، سندھ میں بہت ساری خواتین جو ہے وہ گزری ہیں۔ انہوں نے سیاسی میدان میں اور فلاحی میدان میں کام کیے ہیں۔ ان کے جو شوہر تھے میر صوبیدار خان، یہ اس وقت انگریزوں کا دور تھا اور وہاں انگریزوں کے خلاف یہ لڑتے ہوئے مارے گئے یا شہید ہوئے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری خواتین ہیں جنہوں نے زندگی کے تمام شعبوں میں انسانی خدمت کی اور آج بھی ان کا نام مشہور ہے۔ اسی طرح ان کا نام بھی جو ہے نیکی کے کاموں میں جو ہے شمار ہوتا ہے۔ سندس اصل نالو بی بی خیر النساء ہو۔ آپ کا اصل نام بی بی خیر النساء تھا۔ ان پینجی حیاتی میں ایترا تخیر جا کم کیا جو کھے سڈندائی مائی خیری ہوا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں اتنے خیر کے کام کیے کہ ان کو مائی خیری کے نام سے پکارتے تھے۔ خیر کے کام مطلب نیکی کے کام۔ ہوا ننڈے ہوندے کھاں وٹھی ڈاڈی ذہین اور ہوشیار ہوئی۔ وہ بچپن سے بڑی ذہین اور قابل تھی۔ کھیس علم سا نہایت گھنو چاہ ہو۔ ان کو علم کے ساتھ بہت زیادہ چاہت یعنی محبت تھی۔ میرن جی حکومت میں فارسی اور عربی جی تعلیم رائج ہوئی۔ میروں کے دور حکومت میں فارسی اور عربی کی تعلیم رائج تھی۔ بی بی صاحبہ نہایت لائق اور پرہیزگار استادن جی نظرداری ہیٹ تعلیم ورتی۔ بی بی صاحبہ نے نہایت لائق اور پرہیزگار اساتذہ کی زیر نگرانی تعلیم حاصل کی۔ تھوڑے ہی وقت میں ہن قرآن شریف پورو کرے ورتو۔ کچھ ہی عرصے میں انہوں نے قرآن مکمل کر لیا۔ صفحہ نمبر 24۔ ان کھاں پوئے ہن فارسی اور عربی کی تعلیم وٹھن شروع کی۔ اس کے بعد انہوں نے فارسی اور عربی کی تعلیم حاصل کرنا شروع کی، جہ میں چنگی لیاقت حاصل کرائیں اور اس میں بڑی اچھی قابلیت دکھائی۔ ہوا سخی اور دیندار انسانن جے احوالن پڑھن میں گھنی دلچسپی وٹھندی ہوئی۔ وہ سخی اور نیک لوگوں کے حالات زندگی پڑھنے میں زیادہ دلچسپی لیتی تھی۔ دینی علم سان ڈاڈی محبت ہوندی ہوئس اور دینی علوم کے ساتھ انہیں بہت زیادہ محبت تھی۔ وہ نہایت رحم دل اور نیک ہوئی۔ وہ بہت ہی رحم دل اور نیک تھی۔ سال بسال ڈاڈی خبرداری سان زکوٰۃ کڈندی ہوئی۔
ہر سال باقاعدگی سے زکوٰۃ نکالتی تھی، چوندی ہوئی کہتی تھی تو اللہ تعالیٰ اساں دولت میں غریبن جو حصو مقرر کیو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دولت میں سے غریبوں کا حصہ مقرر کیا ہے جو کھین ضرور ڈین گھرجے، جو انہیں ضرور دینا چاہیے۔ عزیز طلبہ، اسلام میں زکوٰۃ وہ عمل ہے کہ اگر دنیا کے تمام مسلمان مالدار اور مخیر حضرات ایمانداری سے زکوٰۃ دینا شروع کر دیں تو اسلامی ملک ہی کیا پوری دنیا سے غربت کا اور افلاس کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے زکوٰۃ کو باقاعدہ دینا چاہیے۔ ان کے خیرات کرنے میں ڈاڑی خوشی تھیندی ہوئی، ان کو خیرات کرنے میں بڑی خوشی ہوتی تھی۔ کیترئی بڈڑین معذور ऐं بیوہ عورتن لائے ماہوار وظیفہ مقرر کرے چھڈیا ہوا آئیں۔ بہت سی ضعیف یعنی بوڑھی، معذور اور بیوہ عورتوں کے لیے ماہانہ وظائف مقرر کر دیے تھے جے پن کھین گھر بیٹھے موکلی ڈیندی ہوئی، جو گھر بیٹھے انہیں بھجواتی تھی۔ کدے با کے سوالی کے خالی نہ موٹائیں، کبھی کسی سائل کو یا مانگنے والے کو یا سوال کرنے والے کو خالی ہاتھ واپس نہیں کیا۔ حکومت دولت ہندے با پان سادگی پسند کندی ہوئی۔ حکومت اور دولت ہونے کے باوجود بھی آپ سادگی پسند کرتی تھی۔ سادو کھائندی ہوئی، سادہ کھاتی تھی، سادو ہنڈائندی ہوئی اور سادہ پہنتی تھی۔ وڈائی جو تا ہن وٹ نالو بکو نہ ہو، اور تکبر یعنی بڑے پن کا تو ان کے پاس نام و نشان تک نہ تھا، یعنی ان کے اندر تکبر نہیں تھا۔ غریبن سان گڈ وہن میں کھیس پنجی امیری وڈ مانپے جو کدیں بخیال کون تھیندو ہو۔ غریبوں کے ساتھ مل بیٹھنے میں انہیں اپنی امیری اور بڑے پن کا کبھی خیال نہیں رہتا تھا۔ غریبن گھرجا عورتن کے کیں با وقت وٹھس اچن ونجن جی روک ٹوک کا نہ ہوئی۔ غربا اور ضرورت مند عورتوں کو کسی وقت بھی ان کے پاس آنے جانے کی کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ سندس خیر جا دروازہ مسکین اللہ ہر وقت کھلیل رہندا ہوا۔ ان کے نیکی کے دروازے مساکین کے لیے ہر وقت کھلے رہتے تھے، یعنی ان کی نیکی کے جو گھر کے جو دروازے ہیں وہ ہر وقت کھلے رہتے تھے۔ کھیس مسجدن مدرسن ٹھہرائن جو ڈاڈو شوق ہندو ہو، ان کو مساجد اور مدارس بنانے کا بھی بڑا شوق تھا۔ جدا جدا گوٹھن شہرن میں ان کیتریوں مسجدوں تعمیر کرائیوں۔ الگ الگ گاؤں اور شہروں میں انہوں نے بہت ساری مساجد تعمیر کرائیں، کھو کھوٹایا اور کنویں کھدوائے۔ صفحہ نمبر 25۔ حیدرآباد میں ایک قبائی مسجد شریف جوڑی آئیں۔ حیدرآباد میں ایک جامع مسجد بنوائی جا فقیر جے پڑ میں اج سودو مائی خیری واری مسجد سڑے تھی، جو فقیر کے پڑ میں آج تک مائی خیری واری مسجد کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ عزیز طلبہ، یہ مسجد جو ان کی بنوائی تھی، حیدرآباد میں رہنے والے عرصے میں نے باقاعدہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑی خوبصورت اور بہت بڑی مسجد ہے۔ ان مسجد سان لاگو ایک دینی مدرسو پہ قائم کیو۔ اسی مسجد کے ساتھ انہوں نے ایک دینی مدرسہ بھی قائم کیا، جن جو سمورو خرچ پان بھرندی ہوئی، جس کا تمام خرچہ وہ خود دیتی تھی۔ جے کے طالب علم انہیں مدرسے میں پڑھندا ہوا، جو طلبہ اس مدرسے میں پڑھتے تھے، انہن جو کھادو پیتو کپڑو لٹو بیو خرچ وغیرہ سندس ذمے ہندو ہو۔ ان کے کھانے پینے کپڑا لتا اور دیگر خرچ ان کے ذمے ہوتا تھا۔ مدرسے جے معلمن بلکہ سندن کٹمبن جو سمورو خرچ با پنجے ہڑاں ڈیندی ہوئی۔ مدرسے کے اساتذہ بلکہ ان کے خاندان کا تمام خرچہ بھی وہ اپنی جانب سے دیتی تھی۔
इन खां सवाइ कर्ज़दारनि जा कर्ज़ अदा करणु, इसके अलावा कर्ज़दारों के कर्ज़ अदा करना, गरीबन ऐं नादारनि के शादी मुरादी महल मदद करणु, गरीबों और नादार लोगों को शादी के वक्त उनकी मदद करना, लावारिसन जे कफन दफन जो इंतज़ाम करणु, लावारिसों के कफन दफन का इंतज़ाम करना, ऐं अहिड़नि ॿियनि भले जे कमनि जो ख़ासि ख्याल हूंदो होसि, और ऐसे ही दीगर नेकी के कामों करने का उनको ख़ासि ख्याल रहता था। अज कहिड़ियूं औरतूं आहिनि जेके बीबी खैरी जे नक्शे कदम ते हलंदियूं हूंदियूं? आज कौन सी औरतें हैं जो बीबी खैरी के नक्शे कदम पर चल रही हो? अजीज तलबा, यहाँ हमें दावत दी गई है फिक्र की कि आजकल हमारी जो ख़वातीन हैं उनका ज़्यादातर रुझान जो है वो फैशन की तरफ है। बहुत कम ख़वातीन जो है मतलब आटे में नमक के बराबर होंगी जो फलाह और बहबूद के काम कर रही होंगी। तो इसमें हमारे लिए सबक ये है, हमारी ख़वातीन के लिए, कि उनको इस मैदान में आना चाहिए। दुनिया की शान ऐं शौकत दौलत ऐं इज़्ज़त के जटाव कौन है? दुनिया की शान शौकत दौलत और इज़्ज़त को बका नहीं है, यानी ये एक दिन ख़त्म हो जाएगी। मरण में को बि पाण सां ये खणी को न वेंदो। मरते वक्त कोई भी इसे अपने साथ नहीं ले जाएगा, ना इंसान शान को ले जाएगा, ना कोई दौलत, ना इज्जत। तंहिं करे हर एक सरंदी वारनि खे घुर्जे त हयाती में उहो कम करे जो मरण बाद संदसि नेकनामी थिए। इसलिए हर एक साहिब हैसियत को चाहिए कि वो जिंदगी में ऐसे काम करे कि मरने के बाद उनकी नेक नामी हो, यानी उनकी नेक शोहरत हो, लोग उनको अच्छे अल्फाज में याद करें। यहाँ पर भी मुसन्निफ ने मालदार यानी साहिब हैसियत और सरवत लोगों को तंबीह की है कि उनको अपनी दौलत मुआशरे में जो गरीब नादार लोग हैं उनकी फलाह और बहबूद के लिए खर्च करनी चाहिए। यही दुनिया और आखिरत का फ़ायदा है। या नेकूकार बीबी तारीख़ पहिरीं माह रमज़ानुल मुबारक सन 1272 हिजरी जी आधी रात जो हिन फ़ानी दुनिया मां रहलत करे वई। ये नेक खातून यकम तारीख़ माह रमज़ानुल मुबारक 1272 हिजरी की आधी रात को इस फ़ानी दुनिया से रहलत कर गई, पर संदस नालो अंजा पियो गाइजे, लेकिन उनका नाम आज भी याद किया जाता है। संदस वफ़ात करे सिंध जे हर एक बाशिंदे ऐं ख़ास तौर हैदराबाद की अवाम के ॾाढो सदमो रसियो। उनकी वफ़ात पर सिंध के हर एक बाशिंदे और ख़ास तौर पर हैदराबाद की अवाम को बड़ा सदमा पहुंचा, क्योंकि हैदराबाद की अवाम के लिए उन्होंने बहुत सारे नेकी के काम किए, बहुत सारे फलाई काम किए। वह अख न हुई जे संदस वफ़ात पे गूड़ा न गाड़िया। ऐसी आंख नहीं थी जिसने उसकी वफ़ात पर आंसू ना बहाए हों। संदस जनाजे सां बेअंदाज माण्हू रोईंदा थी हलिया। उनके जनाजे के साथ बेशुमार लोग रोते हुए चले थे। खेस हाला जे भरसां खुदाबाद में दफनायो वयो। उनको हाला के करीब खुदाबाद में दफनाया गया। अजीज तलबा, आइए सबक नंबर 7 पर माई खैरी, इसके मुश्किल अल्फाज और उसके मानी पढ़ते हैं। लफ्ज़ माना: माई औरत, सौधो तक, वठण उनके पास, माण पे इंसानियत, अचण वञण, आना जाना, ठाराइण बनवाना, खोह कुआं, उबाई गुंबद वाली मीनार वाली, लागू साथ, कढ़ंदे निकालती, डियारी भिजवाती, चवंदी कहती, बुढ़ियन बूढ़ी औरतें, हुंडाईंदी पहनती, वडाई तकब्बुर या बड़ाई, वट उनके पास, खादो पीतो खाना पीना, कुटुंबन खानदानों, जटाओ बाकी या दवाम, गूढ़ा
یعنی آنسو۔ تو یہ تھے آج کے سبق کے الفاظ اور اس کے معنی۔ عزیز طلباء، سبق نمبر 7 مائی خیری کے مشقی سوالات۔ سوال نمبر 1، مائی خیری جی حیاتی جو مختصر احوال بدایو۔ جواب، مائی خیری جو اصل نالو بی بی خیر النساء ہو۔ مائی خیری کا اصل نام بی بی خیر النساء تھا۔ یا میر صوبیدار خان شہید جی رانی ہوئی۔ یہ میر صوبیدار خان شہید کی رانی تھی۔ ان پینجی حیاتی میں اترا تا خیر جا کم کیا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں اتنے نیکی کے کام کیے جو کھیس سڈندائی مائی خیری ہوا کہ ان کو پکارتے ہی مائی خیری تھے۔ وہ ننڈ پنڈ کھائیں ڈاڑی ذہین ہے ہوشیار ہوئی۔ وہ بچپن سے ہی بڑی ذہین اور قابل تھی۔ کھیس علم سا گھنو چاہ ہو، ان کو علم سے بہت زیادہ محبت تھی۔ وہ ہر سال خبرداری سا زکوٰۃ کڈندی ہوئی۔ وہ باقاعدہ ہر سال زکوٰۃ نکالتی تھی۔ ان کے خیرات کرنے میں ڈاڑی خوشی محسوس تھیندی ہوئی۔ ان کو خیرات کرنے میں بڑی خوشی محسوس ہوتی تھی۔ ان بڈڑین معذور بیوہ عورتن لائے ماہوار وظیفہ مقرر کیا۔ انہوں نے بوڑھی عورتوں، معذور اور بیوہ عورتوں کے لیے ماہانہ وظائف مقرر کیے۔ مدرسہ قائم کیا، مدرسے قائم کیے، کھو کھوٹایا، کنویں کھدوائے۔ وہ سادی زندگی گزارندی ہوئی، وہ سادہ زندگی گزارتی تھی۔ یا نیکوکار بی بی پہری رمضان 1972 عیسوی میں رحلت گئی۔ یہ نیک خاتون یکم رمضان 1972 میں وفات پا گئی۔ سندس مقبرو حالہ جے برساں خدا آباد میں آئے۔ ان کا مقبرہ حالہ کے قریب خدا آباد میں ہے۔ سوال نمبر 2، ہن کیڑا کیڑا خیر جا کام کیا؟ انہوں نے کون کون سے نیکی کے کام کیے؟ جواب، مائی خیری بڈڑین معذور بیوہ عورتن لائے ماہوار وظیفہ مقرر کیا۔ مائی خیری نے بوڑھی عورتوں، معذور اور بیوہ عورتوں کے لیے ماہانہ وظائف مقرر کیے۔ مسجد و مدرسہ ٹھہرایا، مسجدیں اور مدرسے بنوائے۔ کھو کھوٹایا، کنویں کھدوائے۔ مدرسن جے شاگردن لائے کھادے پیتے کپڑے جو بندوبست کیو۔ مدرسہ کے طلباء کے لیے کھانے پینے اور کپڑے لتے کا بندوبست کیا۔ مدرسے جے معلمن کٹنبن لائے خرچ مقرر کیو۔ مدرسے کے اساتذہ اور ان کے خاندان کے لیے خرچ مقرر کیا۔ غریبن نادارن جی شادی محل مدد کرن، غریب اور نادار لوگوں کو شادی کے وقت مدد کرنا۔ لاوارثن جے کفن دفن جو انتظام کیائیں اور لاوارثوں کے کفن دفن کا انتظام کیا۔ سوال نمبر 3، حیدرآباد میں سندس کیڑو یادگار ہے؟ حیدرآباد میں ان کی کون سی یادگار ہے؟ جواب، مائی خیری جو حیدرآباد میں مشہور یادگار قبائی مسجد یا مائی خیری واری مسجد ہے جیکا فقیر جے پڑ میں اج سودو موجود ہے۔ مائی خیری کی حیدرآباد میں مشہور یادگار ایک مینار والی مسجد یا مائی خیری والی مسجد ہے جو فقیر کے پڑ میں آج بھی موجود ہے۔ سوال نمبر 4، سرندی وارن مردن ہاں عورتن کے سندس حیاتی ماں کیڑو سبق سکھن گرجے؟ سوال نمبر 4، سرندی وارے یعنی صاحب دولت مردوں ہاں عورتوں کو ان کی زندگی سے کیا سبق حاصل کرنا چاہیے؟ جواب، صاحب دولت مردوں خواہ عورتوں کو ان کی زندگی سے یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ زندگی میں وہ ایسے کام کریں کہ مرنے کے بعد ان کی نیک شہرت ہو۔ سوال نمبر 5، مائی خیری کڈیں وفات کئی؟ جواب، مائی خیری تاریخ پہری ماہ رمضان المبارک سن 1272 ہجری میں وفات کئی۔ مائی خیری نے کب وفات پائی؟ مائی خیری نے یکم ماہ رمضان المبارک سن 1272 ہجری میں وفات پائی۔ سوال نمبر 6، سندس مقبرو کتیا ہے؟ آپ کا مقبرہ کہاں ہے؟ سندس مقبرو سندھ جے شہر حالہ جے بھرساں خدا آباد میں ہے۔ آپ کا مقبرہ سندھ کے شہر حالہ کے قریب خدا آباد میں ہے۔ عزیز طلباء، یہ تھے سوال نمبر 7 کے 1 سے لے کے 6 تک سوال جواب۔ اب ہم جائیں گے سوال نمبر B کی طرف۔ عزیز طلباء، آئیے سبق نمبر 7 مائی خیری کا سوال نمبر B دیکھتے ہیں۔ ہیٹین لفظن جی معنی لکھو اور جملن میں کمانیو۔ مندرجہ ذیل الفاظ کے معنی لکھیں اور جملوں میں استعمال کیجیے۔
لفظ معنی جملہ. رائج یعنی جاری یا قائم. پاکستان میں جمہوریت جو نظام رائجہ ہے، پاکستان میں جمہوریت کا نظام قائم ہے. معذور اپاہج. معذور ماण्हुनि जी मदद करणु असांजो अखलाक़ी ऐं दीनी फ़र्ज़ आहे. معذور لوگوں کی مدد کرنا ہمارا اخلاقی اور دینی فریضہ ہے. گرجاؤ ضرورت مند. بیوہ ऐं گرجاؤ عورتن جی مدد کرن سبنی مسلمانن جو فرض ہے. بیوہ اور ضرورت مند عورتوں کی مدد کرنا تمام مسلمانوں کا فرض ہے. طالب علم. طالب علم. طالب علم کے گرجے تا ہو محنت شوق ऐं लगन सां تعلیم حاصل کریں. طالب علم کو چاہیے کہ وہ محنت شوق اور لگن سے تعلیم حاصل کریں. نقش قدم پیروی. اساں کے پاण سڳورن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جے نقش قدم تے ہلण جی کوشش کرن گھرجے. ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے. جھٹاؤ بقا یا دوام. دنیا جی شان ऐं शौकत کے جھٹاؤ کون ہے؟ دنیا کی شان اور شوکت کو بقا نہیں ہے. نیک نامی نیک شہرت. اساں کے اہڑو عمل کرن گھرجے تا مرن کھان پوئے با نیک نامی تھیے. ہمیں ایسا عمل کرنا چاہیے کہ مرنے کے بعد ہماری نیک شہرت ہو. رحلت وفات. مائی خیری 1272 ہجری میں وفات کی. مائی خیری نے 1272 ہجری میں وفات پائی. تو یہ تھا سوال نمبر بے کا جواب یعنی الفاظ اور معنی. اب ہم بڑھیں گے اس کے سوال نمبر جیم کی طرف. عزیز طلبہ، سبق نمبر 7 مائی خیری کا سوال نمبر جیم. ہیٹین اصطلاحن جی سمجھانی دیو. مندرجہ ذیل اصطلاحات کا مطلب بتائیں. جواب: اصطلاحات معنی اور اردو معنی. نمبر 1 گوئے کھڑی ونجن. سندھی میں معنی آہے مقابلو کھڑی ونجن، اور سندھی اردو میں اس کا مطلب ہے بازی یا سبقت لے جانا یا جیت جانا. نمبر بیو آہے نالو گائجن. سندھی میں معنی آہے مشہور تھیण، ऐं اردو میں معنی آہے شہرت پانا، مشہور ہونا. نمبر 2 نقش قدم تے ہلن. سندھی معنی آہے پوئیواری کرن. سندھی اردو معنی آہے پیروی کرنا. نمبر 4 سوالی نہ خالی موٹائن. ہر کنहिं جو مسئلو حل کرن. کسی سائل کو خالی ہاتھ واپس نہ کرنا. ہڑا ڈین اپنی جانب سے پنجے طرفاں خرچ کرن. اپنی جانب سے خرچ کرنا. یہ وہ اصطلاحات ہیں جو تمام اسباق میں آتی ہیں اور پیپر میں بھی یہ نئے پیٹرن میں شامل ہے. تو اصطلاحات کا مطلب یہ ہے کہ ایسی کوئی بات جس میں ہم کسی مسئلے کی طرف جو ہے وہ رجحان جائے. جیسے گوئے کھڑی ونجن یعنی بازی یا سبقت لے جانا. اب یہاں دو لوگوں کے مابین جو ہے وہ مقابلہ ہوتا ہے، تو ظاہر ہے ایک جیت جاتا ہے ایک ہار جاتا ہے، تو اس موقع پر ہم پھر یہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں. اسی طرح نالو گائجن. ٹھیک، اب اس کے لفظی معنی پہ جائیں گے. نام گانا. اب اس کے لغوی معنی کیا ہے؟ مشہور تھیण. تو مائی خیری کیوں مشہور تھی؟ اپنی نیک نامی کی وجہ سے مشہور تھی. اس لیے وہاں جو سبق میں اصطلاح ہے نالو گائجن، یعنی مائی خیری جو نالو اج سودو پیو گائجے. مائی خیری کا نام آج تک یاد کیا جاتا ہے. نقش قدم تے ہلن یعنی پیروی کرنا. اساں کے گھرجے تا یا اساں جی عورتن کے گھرجے تا مائی خیری جے نقش قدم تے ہلن. سوال نمبر 4 میں سوالی خالی نہ موٹائن. مطلب کسی سائل کو خالی ہاتھ واپس نہیں کرنا. کوئی کسی کے دروازے پر آ جاتا ہے، کوئی ضرورت مند، کوئی حاجت مند آ جاتا ہے، تو اس کو اس کی ضرورت، اس کی حاجت کو پوری کرنا، اس کو مایوس نہ کرنا. تو اس لیے مائی خیری کے دروازے پر جو آتا تھا وہ خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا تھا. تو اس موقع پر جو ہے وہ سوالی نہ خالی موٹائن کی اصطلاح استعمال کی گئی. اسی طرح ہڑا ڈین
چونکہ مائی خیری کو نیکی کا کام کرنا تھا، لہٰذا وہ مدرسے کے بچوں کی طرف سے جتنے بھی اخراجات، مطلب کھانا پینا، اوڑھنا بچھونا، یہاں تک کہ معلم اور ان کے خاندانوں کا خرچہ اٹھانا، تو یہ تمام اخراجات کون دیتی تھی؟ یہ مائی خیری دیتی تھی۔ تو سندھی میں وہاں استعمال ہوا ہے کہ پنجے طرفاں خرچ کرن، یعنی اپنی جانب سے خرچ کرنا، ٹھیک ہے، یعنی تمام خرچہ خود اٹھانا۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھی اس سبق کی اصطلاحات۔ اب ہم اگلی ویڈیو میں بڑھیں گے سبق کے خلاصے کی طرف۔ عزیز طلبہ، آئیے سبق نمبر 7 مائی خیری کے خلاصے کی طرف۔ مائی خیری جو اصل نالو بی بی خیر النساء ہو، مائی خیری کا اصل نام بی بی خیر النساء تھا۔ ہن پنجی حیاتی میں ایترا تا خیر جا کم کیا، انہوں نے اپنی زندگی میں اتنے نیکی کے کام کیے جو کھیس سڈندائی مائی خیری ہوا کہ ان کو پکارتے ہی مائی خیری تھے۔ کھیس علم سا گھڑو چاہ ہو، ان کو علم سے بہت زیادہ محبت تھی۔ وہ نہایت رحم دل سخی عورت ہوئی، وہ بہت ہی رحم دل اور سخی خاتون تھی۔ ان کے خیرات کرنے میں خوشی محسوس تھیندی ہوئی، ان کو خیرات کرنے میں بڑی خوشی محسوس ہوتی تھی۔ وہ ہر سال باقاعدہ زکوٰۃ کرندی ہوئی، وہ ہر سال باقاعدہ زکوٰۃ ادا کرتی تھی۔ سندس خیر جا دروازہ غریبن ای مسکینن لائے ہر وقت کھلے رہندا ہوا۔ ان کے خیر کے دروازے غریبوں اور مساکین کے لیے ہر وقت کھلے رہتے تھے۔ غریبن سان گڈ وہن میں کھیس پنجی امیری جو کدیں با خیال نہ تھیندو ہوس۔ غریبوں کے ساتھ مل کر بیٹھنے میں انہیں اپنی امیری کا کبھی خیال نہیں رہتا تھا۔ مائی خیری کے مسجدوں و مدرسہ ٹھہرائن جو بشوق ہو، مائی خیری کو مسجدیں اور مدرسے بنانے کا شوق تھا۔ جدا جدا گوٹھن میں کیتریوں مسجد و مدرسہ ٹھہرایا۔ الگ الگ دیہاتوں میں انہوں نے بہت ساری مسجدیں اور مدارس قائم کیے، کھو کھوٹایا اور کنویں کھدوائے۔ حیدرآباد میں مائی خیری واری مسجد سندس مشہور یادگار ہے۔ حیدرآباد میں مائی خیری واری مسجد ان کی مشہور یادگار ہے۔ مسجد سے لاگو ایک مدرسو پن قائم کیو۔ مسجد کے ساتھ ہی ایک مدرسہ بھی قائم کیا جتے شاگردن لائے رہائش، کھادو پیتو کپڑے لٹے جو خاص انتظام ہو، جہاں طلباء کے لیے رہائش، کھانا پینا اور کپڑے لٹے کا خاص انتظام تھا۔ مدرسے جے معلمن سندس کٹمبن جو سمورو خرچ با پنجے ہڑاں ڈیندی ہوئی۔ مدرسے کے اساتذہ اور ان کے خاندان کا تمام خرچہ بھی وہ اپنی جانب سے بھرتی تھی۔ ان کا سوائے غریب نادارن جی شادی محل مدد کرن، اس کے علاوہ غریبوں اور ناداروں کو شادی کے وقت مدد کرنا، لاوارثن جے کفن دفن جو انتظام کرن، لاوارثوں کے کفن دفن کا انتظام کرنا، قرض دارن جا قرض ادا کرن، قرض داروں کے قرض ادا کرنا، بھلے جے کمن جو خاص خیال ہوندو ہو، اور ایسے ہی نیک کاموں کا انہیں خاص خیال رہتا تھا۔ یا نیکوکار بی بی پہلی رمضان المبارک 1272 ہجری میں وفات کئی۔ یہ نیک خاتون یکم رمضان سن 1272 ہجری میں وفات پا گئی۔ سندس مقبرو حالہ جے بھرساں خود آباد میں ہے۔ ان کا مقبرہ حالہ کے قریب خود آباد میں ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تھا سبق نمبر 7 مائی خیری کا خلاصہ۔ اس کے ساتھ آج کا یہ چیپٹر، آج کا یہ سبق اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ۔